صوبائی اسمبلی میں ضیاء کو ووٹ دینا ہے، قومی اسمبلی میں مولانا صاحب وہ ڈبے ڈی سی کو لے اور کوئی میرا ڈیمانڈ نہیں، 7 ڈبے ڈی سی کے پاس پڑے ان کو کھول دے۔ اور میرے حلقے کے لوگوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ڈی سی صاحب کے کرتوتوں کی وجہ سے اور ڈی سی صاحب کی چیزوں کی وجہ سے میرا الیکشن جب رکا ہوا ہے، میرے ساتھ حلقے کھولے نہیں جا رہے، ابھی تک کسی کو فاتحہ قرار نہیں دیا، کوئی فتح نہیں کر رہا ہے، کوئی کامیاب نہیں ہوئے، اس پر ری پول ہوگا۔ اگر اس پہ ری پول بھی ہو جائے میں 10,000 ووٹ سے لے دوں گا۔ تو میں اس لیے اپنی قوم اپنے لوگوں کو ایک چیز آگاہ کرنے آیا تھا، باقی جو ہے کسی ادارے میں نہ مداخلت کیے، صاف شفاف تھے۔ ڈی سی صاحب مجھ سے پیسے مانگتا رہا، میں یہ الفا ندر میرے سامنے آپ کو قرآن بھی رکھوں گے، اور ڈی سی صاحب حافظ ہے، وہ اپنے حافظی کا قسم اٹھائے، میں اس کا حافظی کا قسم اٹھا رہا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے کہ آپ نے کیوں ایک حافظ کے پیچھے جھوٹ بولا، حافظ سے پیسہ مانگ رہے ہیں، حافظ سے پیسہ کھا رہے ہیں۔ اچھا زیاد صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دور حکومت میں جب وزیر داخلہ تھے تو ہم کوئی بھی اسی طرح بتاتے تھے کہ فلانی محکمے میں کرپشن ہو رہی ہے، فلانی لوگ کرپشن کریں، تو آپ کہتے تھے ثبوت لائیں، ثبوت کے بغیر کوئی بات نہ کریں۔ ابھی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے آپ سے پیسے مانگے؟ میرے پاس اور کچھ ثبوت نہیں ہے، میرے پاس ایک ثبوت ہے، اس کو بھی ادھر لاؤ، الف دو مجھے بھی الف دو، ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ ڈبے کھول دو، بس یہ میرا ثبوت ہے، میرے ساتھ ڈبے کھول دو، میں جیت چکا ہوں، میرے ساتھ ڈبے میرا ثبوت ہے۔ وہ 7 ڈبے آرو کے آفس میں کھلتے ہیں، آپ کے سامنے کھلتے ہیں، جس کی میرے ساتھ ڈبے کھول دو، میرا ثبوت یہ ہے، میرے اور باتیں آپ مان بھی مت۔ اور جہاں کرپشن کی بات ہوتی ہے، آپ بہت جذباتی، آپ میرے خانہ پاکستان کے اداروں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہوں۔ کرپشن آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء کی بس کی بات نہیں ہے، آپ کا ساتھ والا کرپشن کر رہے ہیں، آپ اس کو روک سکتے ہو یا آپ اس پر قسم کھا سکتے ہو؟ گورنمنٹ میں تھے سر آپ لوگ؟ گورنمنٹ پر میں ادھر بیٹھا ہوں، ادھر ایک کنٹریکٹ 10 روپے کسی سے اٹھا رہا ہے، اس پر آپ قسم کھا سکتے ہو؟ تو آپ اس ٹائم کہتے تھے کہ کوئی کرپشن نہیں ہو رہی، نہیں ہو رہا ہے، اداروں کے سامنے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو ڈپٹی کمشنر آپ سے پیسے لے رہے ہیں، کیا کرپشن نہیں ہے؟ ابھی میں وزیر نہیں ہوں، ابھی آپ بیٹھے ادھر سوال کر رہے ہیں، ضیاء اگر وزیر ہو جائے، ایسا ڈپٹی کمشنر کسی سے پیسہ مانگے، اس کو اٹھا لٹکاؤں گا۔ یہ 3 مہینے میں تو یہ ڈپٹی کمشنر روک کے تو نہیں آیا نا سر، یہ آپ لوگ کی دور سے چلتا ہے۔ نہیں، میرے دور میں ڈپٹی کمشنر نہیں رہا ہے۔ آپ کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، اپنے سوالات کرو، آپ کس چیز سے بیٹھے ہو، اپنے سوالات کرو۔ وہ ڈپٹی کمشنر ضیاء کے دور میں کبھی نہیں رہا ہے، ایسا کرپٹ ڈپٹی کمشنر ضیاء کے دور میں کبھی بیٹھے گا، الٹا لٹکاؤں گا۔ کیا اوورال بلوچستان کی دیکھیں، ہم علاقے سے اپنے آ رہے ہیں، اپنے گاؤں سے آ رہے ہیں، وہاں انٹرنیٹ کی بھی سہولت نہیں ہے، باقی چیزوں کی بھی سہولت نہیں ہے۔ جہاں تک میں نے اپنے علاقے میں الیکشنز دیکھے، اپنے الیکشنز چیزیں دیکھیں، وہاں اداروں کا کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اداروں میں کہہ رہا ہوں انٹرنیٹ نہیں رہا، میں بات جو تو آپ کو اطلاع نہیں دے سکتا، نہ میں انٹرنیٹ میں رہا ہوں، نہ میں ٹی وی کے پاس رہا ہوں، میں اپنے الیکشن میں رہا ہوں۔ ابھی چیزیں دیکھیں گی، چیزوں کو سرچ کریں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ مداخلت ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ فی الحال میں اپنا الیکشن لڑ کے بغیر بجلی کے کوئٹہ پہنچا ہوں، چیزوں کو مانیٹر کر کے پھر آپ کو بتا دوں گا۔ ضیاء بھائی یہ بتا دیں ڈی سی نے آپ سے کتنے پیسے رقم مانگی تھی، اور اس کا کوئی جدید طور پہ سوارے سلیکشن کمیشن سے بھی آپ نے رجوع کیا ہے؟ یس، میں نے اپنا سارا کچھ بھیجا ہے میرے پاس، میں اور آپ ابھی اس طرح سامنے بیٹھے ہیں، آپ مجھے پرچی میں لکھ کر نہیں دو کہ مجھے اتنا پیسہ دے دو، آپ ڈیمانڈ کرو گی، اس کے لیے میں ایف اٹھا سکتا ہوں کیا؟ ڈیمانڈ کیا وہ میں ایف اٹھا کر خود اسی جگہ پر بتاؤں۔ الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا؟ ہاں، ڈیمانڈ لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں؟ لاکھوں میں ہوتا بیچارہ، آپ کو مجھے بھی چندہ کر کے اس کو دے دیتا بھائی۔ ضیاء صاحب ابھی پھر کیا آپ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کدھر جائیں گے؟ نہ میں رونے والا ہوں، نہ میں دھونے والا ہوں، میں پاکستان کے قانون پر یقین رکھتا ہوں۔ میں ایسے کرپٹ لوگوں کے خلاف اگر خاموش رہوں گا، میرا ضمیر نہیں مانے گا کہ آپ جو ہے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا۔ میں اداروں کے خلاف نہیں جاؤں گا، انہوں نے مداخلت نہیں کیا۔ میں اے سی کے خلاف نہیں جاؤں گا، اس نے مداخلت نہیں کیا۔ میں تحصیلدار کے خلاف نہیں جاؤں گا، اس نے مداخلت نہیں کیا۔ اگر میں ڈی سی کے خلاف نہیں جاؤں گا، میرا ضمیر بھی مجھے نہیں مانے گا، اور یہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں کہ کرپٹ لوگوں کو، اس کا میں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو بٹھایا گیا ہے، اور اس کے خلاف اگر میں آواز نہیں اٹھاؤں گا، میں پھر اپنے قوم کو مجرم ہوں۔ سر یہاں پر ایک سوال میرا یہ ہے کہ
آپ بتا رہے ہیں کہ ڈی سی نے آپ سے رقم کا مطالبہ کیا ہے. آج بھی جو ہے ہمارے کمشنر چوک کے مختلف پارٹیاں اسی وجہ سے احتجاج کر رہی ہیں کہ مختلف جگہوں پہ ان کے جو ہے دھاندلی ہوئی ہے, تو آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میڈم دیکھیں, میں ریئلٹیز پر بات کرتا ہوں, میں ہوائی فیئرنگ بالکل نہیں کرتا. میں نے آپ لوگ کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ میں گاؤں سے آ رہا ہوں, وہاں میں الیکشن لڑ کے آ رہا ہوں, وہاں نہ انٹرنیٹ کی سہولت نہ بجلی کی سہولت, الحمدللہ کچھ بھی نہیں. تو اس کو اٹھا کر میں آ رہا ہوں. میں ابھی چیزیں دیکھوں گا, مجھے میرے عقل کے مطابق سچ کا بھی پتہ چلے گا, جھوٹ کا بھی پتہ چلے گا. میں ریاست کو بدنام کرنے والا آدمی نہیں ہوں, میں ریئلٹیز پر چلتا ہوں. ابھی تک میرے پاس کہیں سے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ یا ریئل الیکشن ہوئے یا فیک الیکشن ہوئے. مضبوط ریاست ہے پاکستان, ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے. اس کے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے, آئین اور قانون کے تحت کام کرنا چاہیے. ہمارے ایک منتخب اسمبلی ہے ہوتی ہے جو ہمارے عوام اور ہمارے ملک کی ضرورت ہوتی ہے. فی الفور جتنا جلد از جلد ہو سکتا ہے ریئل کینڈیڈیٹس جو عوام کے ریئل نمائندے ہیں, عوام کے منتخب ووٹوں سے ہیں, جلد از جلد ان کی نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں. تھینک یو.